السلام علیکم۔ 8 کلاس آپ کی 23 اپریل کی ڈائری ہے۔ مضمون ایک تاریخی مقام کی سیر۔ ایٹ کلاس آپ نے اس مضمون کو لکھتے وقت اس 2-3 باتیں ہیں جن کا خاص طور پہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ اپنی کتاب سے اس کو یاد بھی کر لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہیں بھی آپ سیر کے لیے گئے ہیں اس کے پوائنٹس جو بھی ہیں وہ بھی آپ اندر اس کے ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ جو ہے وہ تاریخی مقام کی جو مطلب سیر ہے اس کی افادیت بتائیں گے، اس کا فائدہ بتائیں گے کہ اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوتا ہے۔ تاریخی مقامات کی سیر جو ہے وہ بہت زیادہ فائدے کی حامل ہوتی ہے کہ اس سے ہمیں ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو شاندار ماضی ہے اس میں کس طرح انہوں نے عمارتیں بنوائی، ان کا جو رہنے کا طرز تھا، طریقہ تھا، وہ کس طرح تھا۔ ان شاندار عمارتوں کو دیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے، ان کی محنت اور ان کی عظمت کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس محنت اور عظمت سے انہوں نے وہ مقامات بنائے۔ اور سب سے پہلے تو وہ پروگرام کا آغاز جو ہے کہ کس طرح ہوا، کس طرح تاریخی مقام کی سیر کا ہم لکھیں گے، کس طرح ابتدا اس کی کس طرح ہوئی کہ ہم نے کس طرح پروگرام بنایا۔ دیکھیں یہ پروگرام لکھا ہوا ہے، سیر کا پروگرام۔ اس میں آپ بالکل اسی طرح نہیں لکھیں گے، آپ اپنے جس طرح آپ کبھی اسکول سے آپ کا ٹرپ وغیرہ جاتا ہے یا آپ سیر کے لیے جاتے ہیں اس کا بھی آپ حوالہ دے سکتے ہیں کہ کس طرح ہمارے اسکول میں سیر کا پروگرام بنا اور پھر ہم تاریخی مقام کی سیر کے لیے گئے۔ کسی بھی تاریخی مقام کا لکھ سکتے ہیں، کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اس کا بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اور اپنے مشاہدے کے مطابق یعنی آپ نے بھی جو دیکھا ہو اس کو بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ پروگرام سیر کا بننے کے بعد آپ اس کی روانگی جو ہے وہ روانگی کیسی ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم لوگ بڑی بے چینی سے جمعۃ المبارک کا انتظار کرنے لگے، تو آپ اس کی جگہ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ جس طرح ہمارے اسکول میں ہمارے ٹرپ کا پروگرام بنتا ہے، آپ اسلام آباد گئے ہیں، بادشاہی مسجد کو دیکھا ہے یا کسی بھی اور تاریخی مقام کو دیکھا ہے، تو اس کے لیے جانے کے لیے جو پروگرام بنا تو وہ کس دن کو بنا، اور تمام طالبات جو ہیں وہ اس سیر کے لیے بڑے جوش و خروش سے انہوں نے تیاری کی، اور سب کو اس مقرر دن کا انتظار تھا جس دن اسکول کی جو بس ہے وہ تاریخی مقام کی سیر کے لیے روانہ ہونی تھی، تو سارے بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جب وہ دن آیا تو ساری جو طالبات تھیں اور استاذہ کرام تھے وہ سارے مل کے تو بس میں سوار ہوئے، اپنے کھانے پینے سامانوں کو دونوں پھل وغیرہ کا بھی انتظام کر لیا۔ دونوں سے مراد ہوتی ہے کھانا پینا، خود ہوتا ہے کھانا، اور نوش سے مراد ہوتی ہے پینا، یعنی کھانے پینے کی جو اشیاء تھی وہ ساتھ لی، اور سارے ہنستے کھیلتے ہوئے اس قافلے کو لے کر جو ہے بس وہ روانہ ہوئی۔ یہ دیکھیں راستے میں کوئی بھی مقام آتا ہے تو اس مقام کو آپ جو ہے وہ بیان کریں گے۔ سفر جب آپ کا شروع ہوتا ہے تو راستے میں جو کوئی بھی مقامات آ رہے ہیں ان کو آپ جو ہے وہ بیان کریں گے کہ کس طرح ہم نے اس منظر کو نہایت دلچسپی سے اور بڑے اچھے طریقے سے اور جوش و خروش سے اس منظر کو دیکھا۔ اب یہاں پہ ہے تو دریا کا منظر ہے، راستے میں دریا آیا ہے، دریا راوی کے پل پر سے گزرے اور اس کو بڑے شاندار طریقوں سے انہوں نے دیکھا۔ دل فریب نظارہ تھا اور دلکش نظارہ تھا کہ مغلوں کی ایک یادگار بارادری بھی انہوں نے دیکھی، شہزادہ کامران نے اسے تعمیر کروایا تھا۔ اور 8 کلاس اس میں یہ ہے کہ جو تاریخی مقامات ہیں اپنی جو اچھی حالت میں نہیں ہیں، اب کھنڈرات کی کچھ صورت میں بھی آ چکے ہیں، کھنڈرات بن چکے ہیں، لوگ اس کی سیر تو کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے ان جو عمارتیں ہیں، تاریخی مقامات ہیں، ان کی حفاظت نہیں ہو سکی، یعنی ان کو محفوظ نہیں رکھا جا چکا اور یہ عمارتیں کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ پھر مقبرہ جہانگیر کا ہے کہ مقبرہ جہانگیر کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پہ جو روانگی ہے اس کو بتائیں گے کہ کس طرح مقبرہ جہانگیر کو اس کو دیکھا، وہاں کے مناظر جو ہیں ان کو دیکھا، اور بہت افسانوی ماحول، یعنی کہ افسانوں میں جس طرح کہانیوں میں ہوتا ہے، 8 کلاس کے کہانیوں میں کوئی منظر لکھا ہوتا ہے مقبرے کا تو وہاں پہ جا کے جو ہیں طالب علموں پر وہ کیفیت جو ہے وہ اس طرح طاری ہو گئی کہ جیسے کسی افسانے میں، ناول میں، کہانی میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہاں پر بڑا افسانوی ماحول تھا کہ ہم ماضی میں پہنچ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں
کہ پتہ نہیں کہ ہم کہاں پہ موجود ہیں، اپنے اس جو پرانے والا جہاں سے وہ آئے اس ماحول سے کٹ کے، تو جو طالبات ہیں وہ اس ماحول میں چلے جاتے ہیں، پچھلے ماضی کی حسین یادوں میں کھو جاتے ہیں کہ کس طرح ان بادشاہوں نے یہ مقبرے تعمیر کیے۔ اور آگے دیکھیں فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ شاہ جہاں کے تعمیر کردہ شہنشاہ جہانگیر کے مقبرے کا جو حسن ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کو اس کا اتنا حسن تھا، اتنا پیارا وہ جہانگیر کے مقبرے کا، شہنشاہ جہانگیر کے مقبرے کا حسن ہے کہ اس کو بیان کرنا الفاظ سے باہر ہے۔ سنگ مرمر کا اس پہ کام ہوا ہے، سنگ مرمر سفید پتھر ہوتا ہے، بہت چمکدار ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے تو واقعی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم کسی افسانے میں، ناول میں ہم پہنچ چکے ہیں، کہانیوں میں جس طرح ہوتا ہے وہ سارا ہم محسوس کر رہے ہیں۔ جی دیکھیں اس کے بعد ہے کہ عظیم نشان مینار ہے، اس مینار کی بتایا جا رہا ہے کہ اس مینار کو کس خوبصورتی سے بنایا گیا ہے، اس کے 4 برج ہیں، تو ان برجوں کی بتایا جا رہا ہے کہ کتنی خوبصورتی ہے، بہت دلکش منظر نظر آتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی یہ عظمت رفتہ کی ایک یاد ہے کہ کس عظمت سے، محنت سے، اور دیکھیں اس کے جو ان کے اوپر کشیدہ کاریاں ہوئی ہوتی ہیں ان کی بھی بتایا جاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے ہاتھ سے کشیدہ کاری کی ہے۔ کہ میناروں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ مینار سے دیکھیں تو بادشاہی مسجد کے 3 مینار نظر آتے ہیں، اسی طرح بادشاہی مسجد کے مینار پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو وہاں بھی 3 مینار نظر آتے ہیں۔ ہاں جی، اس کے بعد مقبرہ جہانگیر سے نکل کر جو لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ وہ مقبرہ آصف جاہ، مقبرہ آصف جاہ جو ہے یہ نور جہاں کا بھائی ہے 8 کلاس، تو انہوں نے نور جہاں کا جو بھائی حقیقی بھائی ہے شاہ جہاں کی چہیتی ملکہ ممتاز محل کا باپ اور لاہور کا گورنر بھی تھا، ٹھیک ہے، تو لاہور کا گورنر بھی تھا، اسی وجہ سے یہ جو مقبرہ آصف جاہ ہے ان کی یاد میں بنایا گیا۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ جو مقبرہ ہے کسی زمانے میں بہت زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یہ تاریخی جو عمارتیں ہوتی ہیں نا ان کی اس طرح حفاظت نہیں کی جاتی جس طرح کرنے کا حق ہوتا ہے، لیکن کچھ مسائل کی وجہ سے یہ عمارتیں کئی دفعہ عمارتوں کے کچھ حصے جو ہیں وہ کھنڈرات میں بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور بقول علامہ اقبال کہ دیکھیے مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، تو وہ عبرت کا نشان بھی بن چکے ہوتے ہیں کہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مزار نور جہاں ہے اس کو بھی مطلب اس کی بھی وہ والی حالت نہیں ہے جو پہلے ہونی چاہیے تھی، اس کی حالت بھی خراب ہو چکی ہے پہلے سے۔ اور علامہ صاحب نے اس کو یہ بھی یہاں لکھا ہے کہ دن کو بھی یہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرام گاہ نور جہاں ہے، یعنی جو ان کی نور جہاں کا مزار ہے نا، مقبرہ ہے، وہاں پہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے رات ہو چکی ہے، دن تو ہے لیکن وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہے۔ بنایا تو ان کو بہت زیادہ لاگت سے تھا، اس پہ بہت زیادہ پیسے بھی لگے، لیکن گزشتہ زمانہ نے اس کی یہ حالت کر دی ہے کہ اب وہ عبرت کا نشان بن چکے ہیں۔ اس کے بعد 8 کلاس واپسی کا، یعنی جو سیر و تفریح کرنے والے طالبات ہیں وہ تھک چکے ہیں، تو اب کھانے کا آپ لکھیں گے کس طرح جو کھانے کے ساتھ چیزیں لے کے گئے تھے اس سے لطف اندوز ہوئے، اور بہت زیادہ انہوں نے اس میں مزہ کیا اور تاریخی نوادرات بھی دیکھے، اور مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی یاد بھی تازہ ہو گئی۔ اور پھر واپسی کا آپ سفر لکھیں گے کہ کس طرح سارے تھکن سے چور تھے، اور سیر و تفریح کے بعد سارے جو تھے ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے، تمام طالبات ایک جگہ پہ اکٹھی ہو گئی، استاد اکرام کی زیر نگرانی سارے بچے اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔